بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریول ٹیل ود ایم ڈی۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میرے ہر آنے والے نئے ویلاگ سے باخبر رہیں۔ دوستوں، آج کے ویلاگ میں میں آپ کو لے کر چلوں گا اسلام آباد میں واقع شاہ فیصل مسجد کی جانب، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی منفرد تعمیراتی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ اس مسجد کا شمار دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں ہوتا ہے اور یہ پاکستان کی قومی تشخص کی ایک شاندار علامت ہے۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے اس ویلاگ کی طرف۔ شاہ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ایک عظیم الشان اور خوبصورت مسجد ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی بھی مشہور مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ شاہ فیصل مسجد کا نام سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا، جنہوں نے اس منصوبے کے لیے مالی معاونت فراہم کی۔ اس مسجد کا ڈیزائن ترکی کے ماہر آرکیٹیکٹ ویدات دلوکے نے بنایا۔ اس کا سنگ بنیاد 1976 میں رکھا گیا اور تعمیر 1986 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کا منفرد طرز تعمیر روایتی گنبدوں سے مختلف ہے اور خیمے کی شکل کا ہے، جو اسلامی ثقافت اور جدیدیت کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ مسجد کی چھت خیمے کے انداز میں ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کے 4 بلند مینار ترکی طرز تعمیر کی یاد دلاتے ہیں۔ میناروں کی بلندی تقریباً 207 فٹ ہے، جو اسے شہر کے ہر کونے سے نمایاں بتاتے ہیں۔ شاہ فیصل مسجد کی خوبصورتی کا سب سے بڑا عنصر اس کا سفید ماربل ہے، جس پر اسلامی خطاطی کے شاندار نمونے کندہ ہیں۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کی شناخت اور پاکستان کی اسلامی ثقافت کا نمائندہ مقام ہے۔ شاہ فیصل مسجد نہ صرف عبادت کا مقام ہے بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے فخر کی علامت بھی ہے۔ یہ مسجد پاکستان کی اسلامی روح، ثقافت اور تعمیراتی خوبصورتی کی نمائندگی کرتی ہے۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کا بیرونی صحن وسیع اور خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ صحن مسجد کے مرکزی ہال کے سامنے پھیلا ہوا ہے اور ماربل سے ڈھکا ہوا ہے، جو گرمیوں میں ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے۔ بیرونی صحن کی خاص بات اس کے مرکز میں واقع بڑا فوارہ تالاب ہے۔ فوارہ مسجد کے بیرونی صحن کے وسط میں واقع ہے، جو مرکزی ہال کے بالکل سامنے ہے۔ فوارہ ایک وسیع مستطیل یا مربع تالاب کے اندر بنایا گیا ہے۔ تالاب کا پانی صاف اور چمکتا ہوا ہے، جو مسجد کے ارد گرد کے ماربل اور خوبصورت نظاروں کی عکس بندی کرتا ہے۔ فوارے کے درمیان مختلف جیومیٹریکل نمونے ہیں جو اسلامی فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔
عام طور پر فوارے کا وقت نماز کے اوقات یا خاص مواقع پر ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا مقبرہ اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد کے احاطے کے اندر واقع ہے۔ یہ مقبرہ پاکستان کے سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی آخری آرام گاہ ہے، جو 1988 میں ایک فضائی حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ یہ مقبرہ شاہ فیصل کے مسجد کے مرکزی ہال کے قریب ایک نمایاں مقام پر موجود ہے۔ مقبرہ سادہ مگر پروکار انداز میں تعمیر کیا گیا ہے، جس میں سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں جنرل ضیاء الحق کی قبر کے ساتھ ان کی بیوی شفیقہ ضیاء کی قبر بھی موجود ہے۔ مقبرہ مسجد کے قریب ہونے کی وجہ سے ایک پرسکون اور روحانی ماحول فراہم کرتا ہے۔ مسجد میں وضو کرنے کی جگہ کو عام طور پر وضو خانہ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر نماز سے پہلے وضو کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ نمازی طہارت حاصل کر سکیں۔ وضو خانہ اسلامی عبادات کے لیے ایک اہم جگہ ہے اور اس کی تعمیر و ترتیب میں خاص اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی لائبریری کو 2010 میں ان کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق فیصل مسجد میں منتقل کیا گیا۔ اس کے قیام کا مقصد ان کے علمی ذخیرے کو محفوظ کرنا اور طلباء، اسکالرز اور عام قارئین کو فائدہ پہنچانا تھا۔ فیصل مسجد کے اندر موجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب 2 شیشوں میں محفوظ قیمتی نسخے ایک غیر معمولی علمی اور روحانی ورثہ ہے۔ ان میں محفوظ کتب اور نسخے اسلامی تاریخ، قرآن و سنت اور دیگر علوم کا نمایاں حصہ ہیں۔ شیشوں کے اندر قرآن پاک کے انتہائی قدیم اور نایاب نسخے موجود ہیں۔ ان نسخوں کو مختلف اسلامی ادوار میں تحریر کیا گیا ہے اور ان میں مختلف خطاطی جیسے کوفی نسخ اور سلس کا استعمال کیا گیا ہے۔ بعض نسخے سونے اور چاندی سے مزین ہیں، جو ان کی تاریخی اور جمالیاتی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ ان نسخوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نایاب کتب شامل ہیں، جو مختلف اسلامی ادوار کے اسکالرز نے تحریر کی ہیں۔ شیشوں میں اسلامی قانون اور احادیث کے کئی نایاب اور قدیم نسخے موجود ہیں۔ یہ نسخے اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں علماء کے علمی کام کا مظہر ہیں۔ فیصل مسجد کی چھت میں جو عظیم فانوس نصب ہے، وہ اس مسجد کی خوبصورتی، فن تعمیر اور اسلامی فنون کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ فانوس سیاحوں کے لیے خاص دلچسپی کا مرکز ہے۔ فانوس کا ڈیزائن اسلامی فن تعمیر اور جدید ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں شیشے اور دھات کا استعمال انتہائی نفاست سے کیا گیا ہے، جس سے یہ مسجد کے مرکزی ہال میں ایک روحانی اور جمالیاتی ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ فانوس فیصل مسجد کی تعمیر کے دوران نصب کیا گیا تھا، جو کہ 1980 کی دہائی میں مکمل ہوئی۔ اس کا ڈیزائن اور تیاری
मुमकिन तौर पर किसी बैनुल अक़वामी आर्ट कंपनी के ज़रिए की गई। शाह फैसल मस्जिद का अंदरूनी मंजर देखने वालों को दंग कर देता है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को एक जदीद और इस्लामी तर्ज तमीर का शाकार बनाया गया है। बुलंद वाला गुंबद के नीचे एक शादा हॉल मौजूद है, जिसकी छत पर मुनफरिद जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस खुदा किए गए हैं। हॉल के चारों तरफ वसी खिड़कियां हैं, जिनसे कुदरती रोशनी अंदर आती है और रात को ये नज़ारा और भी दिलकश हो जाता है। नमाजियों के लिए जगह शादा और आरामदाह है, जो बड़ी तादाद में अफराद को बैक वक्त इबादत का मौका फराहम करती है। ये मस्जिद न सिर्फ एक इबादत गाह है, बल्कि एक फ़न तमीर का हैरत अंगेज़ नमूना भी है, जो पाकिस्तान के इस्लामी सकाफत और जदीदियत का हसीन इम्तजाज पेश करता है। फैसल मस्जिद का तर्ज तमीर और इसकी पस मंज़र में मौजूद दिलकश पहाड़ों का मंजर इसके हुस्न को मज़ीद बढ़ा देता है। मस्जिद के इर्द गिर्द कुदरती खूबसूरती का ये इम्तजाज इबादत गुज़ारों के दिल को सुकून बख्शता है। पहाड़ों की ये खूबसूरती मस्जिद के सफ़ेद संगमरमर और जदीद इस्लामी तर्ज तमीर के साथ मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करती है, जो देखने वालों के दिल में गहरे नक्श छोड़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो फैसल मस्जिद के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।